السلام علیکم. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومی چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ. آج آپ کو لوکیشن میری کچھ چینج نظر آ رہی ہے. باوجود میں اپنے جو اسٹوڈیو میں نہیں ہوں، تو آج کا جو وی لاگ ہے وہ تینوں کیٹیگریز پہ مشتمل ہے، یعنی جو ہم کرتے ہیں بات. اور اس میں اہم خبریں بھی ہیں، بریکنگ نیوز بھی ہے. بریکنگ نیوز میں کسے قرار دیتا ہوں یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پی ٹی سی ایل میں کیا چل رہا ہے. پی ٹی سی ایل کے پینشنرز ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھ رہے ہیں اور کیا دھرنا ہونے جا رہا ہے. بے لاگ تبصرہ اس پہ بھی ہوگا. ای او بی آئی کے حوالے سے ایک دو خبریں ہیں جو امپورٹنٹ ہیں. تو ویلاگ کا میں کرتا ہوں آغاز. لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کر کے آل کا آپشن لے. تو اب میں بڑھتا ہوں آگے. سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ اسٹیٹ بینک کا میں ایک وہ دیکھ رہا تھا، ویو پوائنٹ آپ اسے کہہ لیں. وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ امپورٹنس جو ہے، اور ان کی بلا شبہ ریاست کا ایک اہم ستون اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے. اور یہ مطلب ان کے بقول میں اپنی بات نہیں کرتا، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو معاشی استحکام کا جو ہے، وہ ریاست کا جو معاشی استحکام ہے وہ منحصر ہے بہت ساری چیزوں پر. اس پہ سرمایہ کاری ہو اور مستحکم ہو کنٹری، معاشی لحاظ سے سرمایہ کاروں کو تحفظ ہو. اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم اس کے لیے ہراول دستے کا کام کر رہے ہیں، اور یہ بات بجا طور پر ٹھیک بھی ہے. لیکن مجھے یہ کہنے میں کوئی کلام نہیں کہ اسٹیٹ بینک، جس کے انڈر تمام شیڈیولڈ بینک بھی ہیں، اور جس طرح اسٹیٹ بینک ریاستی بینک ہونے کے ناطے نیشنل بینک ہے، اسی طرح جو اس کے انڈر قومی بینک نیشنل بینک ہے، اس کی طرف زیادہ توجہ اسٹیٹ بینک کی نہیں ہے. نیشنل بینک آف پاکستان ایک ضرورت کے تحت اس کا قیام عمل میں لایا گیا تھا. اس کے بارے میں قانون سازی ہوئی تھی اور یہ بارز وجود میں آیا تھا. اور اس کے بعد شاید آپ کے ویسے بائی دا وے آپ کو بتا دوں کہ جب پاکستان بنا تو ہمارا اسٹیٹ بینک بھی انڈو پاک کا ایک ہی تھا. اس کے بعد پھر ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ استحکام ہوتا رہا، اور پاکستان نے بہت جلد ایک مستحکم صورتحال جو ہے نا وہ اختیار کر لی. بدقسمتی سے وہ دور جو ہے وہ کہتے ہیں کہ فوجی ڈکٹیٹرز کا دور تھا، بلکہ زیادہ تر جو ہے نا وہاں اس دور میں ترقی ہوئی. میں خدا نہ خواستہ جو فوجی حکومت کو کوئی سپورٹ نہیں کر رہا. میں آج اسٹیٹ بینک کے ادارے کی توجہ دلوانا چاہ رہا ہوں. نیشنل بینک کی آپ کو ترقیوں کی طرف آپ کی نظر ہے، آپ اسے اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں، لیکن کیا کیا بے ضابطگیاں ہو رہی ہیں اس حوالے سے، کیا کچھ ہو رہا ہے، اسٹیٹ بینک کی شاید اس طرف نظر نہیں ہے. اور فراڈ نیو یارک والا یا جو کنورژن انٹو کمپنی، جب سے یہ کمپنی بنی ہے اس کے بعد سے جو حال ہوا ہے وہ بھی کسی سے مخفی نہیں. لیکن حسب عادت میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ نیشنل بینک کے جو امپلائیز ہیں ان کے لیے میں عموماً اور پینشنرز کے لیے خصوصاً بات کرتا ہوں، کیونکہ پینشنرز جو ہے وہ مظلوم طبقہ ہے. اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ یہاں نیشنل بینک کے جو ایگزیکٹو جو آفیسران ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے محروم ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس کوئی یونین کی شکل میں کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے
اور کمپنی میں کنورژن کے بعد ایک جو روٹین کا ایک سرکاری جو ایک سٹرکچر چلتا ہے اس کے برعکس نوازشوں کی بارشیں جو ہے سلیکٹیو لوگوں کو ہوتی ہیں، اور جو معاشی استحکام کا بات کریں تو ایک ایک پیسہ جو ہے وہ قیمتی ہے، لیکن جو عیاشیاں کی جا رہی ہیں ان میں ایک لسٹ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو لیگل ٹیم کو صرف اس لیے نوازا جا رہا ہے کہ چند ملین جو ڈیوز ہیں ان کے پینشنرز کے وہ نہ مل سکیں. یہ انتہائی قابل مذمت بات ہے، ہم اس کی مذمت بھی کرتے ہیں اور اسٹیٹ بینک سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ان معاملات کو دیکھیے کہ سب جوڈس جو ہے وہ آپ کی ایک جو پن ڈراپ کی جو مار ہے، خدا کے لیے بیواؤں کو، سینئر سٹیزن کو ان کا حق دے. ناظرین، آپ کو میں بتاتا رہتا ہوں کہ اشرف صاحب کے بارے میں آج میں کوئی ان کا میسیج جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہیں میں خاموش مجاہد بھی کہتا ہوں اور دبنگ انسان بھی کہتا ہوں. وہ کہتے ہیں خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. وہ تمام ورکر، سٹاف، افسر اور انجینئر جو HMC ٹیکسلا سے اپنی سروس پوری کر کے مختلف عرصہ میں ریٹائر ہوئے ہیں، ان کے EOBI کے بقایا جات تاحال HMC انتظامیہ نے جمع نہیں کروائے، جو کہ اب تک یعنی فروری 2023 تک جرمانے کے ساتھ ساتھ 3 کروڑ اور تقریباً 40 لاکھ ہو چکے ہیں، جو کہ ہر دن کے ساتھ بڑھ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ادارے کو بھی ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے. اس کے ساتھ تمام ریٹائرڈ ملازمین کو ان کی پینشن کی مد میں ہر سال 1000 روپے سے لے کر 4500 روپے تک ماہانہ نقصان ہو رہا ہے. چونکہ پہلے EOBI انتظامیہ پینشنوں کی پینشن ریوائز کے وقت پچھلے بقایا جات ادا کر دیتا تھا، لیکن پچھلے ماہ سے انہوں نے پینشن تو ریوائز کر رہے ہیں، لیکن جو لوگوں کے بقایا جات بنتے تھے وہ روک رکھے ہیں، جن میں پاکستان سٹیل مل اور نیشنل ریفائنری کراچی، پاکستان آئل فیلڈ کوڑا خٹک آئل ریفائنری مورگا راولپنڈی جیسے اداروں کے پینشن بھی شامل ہیں. میری HMC سے ریٹائر ہونے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اس مشترکہ مالی نقصان سے بچنے کے لیے ہمیں کوئی مشترکہ پلیٹ فارم بنا کر اپنی انتظامیہ کو اس سنگین مسئلے سے آگاہ کرنے کے ساتھ ساتھ فوری انتظامیہ کے نوٹس میں بھی لانا ہوگا. اور یہ نیچے انہوں نے چارٹ دیا ہے جس کے مطابق وہ جو برات بنتی ہے. ان کی یہ کوشش جو ہے قابل قدر بھی ہے، اور میں ان سے پھر یہ کہوں گا کہ اسی طرح کا کام جو ہے وہ علمدار رضا صاحب نے اپنی سٹیل مل کے لیے کیا، تو سب کو مل کے جدوجہد کریں. ایپوا والے بھی ملے، آپ بھی ملے اور تنظیمیں بھی ملے، تو اس کے فروٹس زیادہ ہوں گے. ناظرین، PTCL کی ہم نے بات کی ابتدائیے میں، تو اس حوالے سے ہم آپ کو صرف یہ بتانے جا رہے ہیں کہ مجھے یہ ناخوشگوار الفاظ کہنے پڑ رہے ہیں کہ اب بھی جو PTCL کے جو لوگ ہیں، پینشنرز ہیں، ان میں مکمل اتفاق رائے نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ کوئی واضح طور پر یہ بات یعنی متفق علیہ نہیں ہے کہ دھرنا کیا جا رہا ہے یا نہیں کیا جا رہا. یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، مجھے کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ میں تو آپ کے سامنے بطور ایک ویلاگر آتا ہوں. لیکن مشورہ میں ضرور دے سکتا ہوں کہ متفقہ لائے عمل پہ آپ پہنچے. اس میں ایک پوسٹ تھی جو میں انشاءاللہ تعالی آئندہ آپ کو دوں گا، وہ میں آپ کو دینا چاہ رہا تھا ایک اجلاس کی، لیکن چونکہ بدقسمتی سے اس موبائل میں نہیں آ سکی تو وہ میں اگلی نشست میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ضرور بتاؤں گا. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا PTCL کے لوگوں کو کہ اٹھو وگرنہ ہوگا نہ حشر بپا کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. ویڈیو پسند آئی ہے اسے شیئر کیجیے، لائک کیجیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ.